کہانی الشبہ اور عمیر کی۔ میرا نام الشبہ ہے۔ میری عمر تقریباً 30 سال ہے۔ جب میں لاہور پڑھنے کے لیے آئی تھی تو تب میں 20 سال کی تھی۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہاں آتے ہی میری زندگی بدل جائے گی۔ اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں تو میں ایک سخت مزاج لڑکی تھی۔ مجھے پیار پر کوئی یقین نہیں تھا، بلکہ یوں کہوں تو پیار سے میرا کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ جو لوگ پیار کرتے تھے مجھے ان پر ہنسی آتی تھی ایک وقت پر، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جس نے میری ساری زندگی ہی بدل دی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اس لیے آپ کبھی کسی کو پسند نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے کہ جسے علم ہو جائے کہ یہ بچہ یا بچی کسی کو پسند کرتے ہیں تو ان کی باتیں ہر جگہ پر باعث گفتگو بن جاتی ہیں۔ میں نے زندگی میں کچھ کرنا تو ضرور تھا، مگر میرا ارادہ نہیں تھا کہ گھر سے دور ہاسٹل میں رہا جائے، کیونکہ مجھے میری امی سے بہت پیار تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر میں تو میں نے کسی سے بات نہیں کی، کیونکہ مجھے یہ چمک دھمک والی زندگی پسند نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ ایک شخص میری زندگی میں آیا جس کا نام عمیر تھا۔ پھر ایسا بھی نہیں ہوا کہ مجھے دیکھتے ساتھ ہی اس شخص سے پیار ہو گیا، بلکہ میں نے اس کے ساتھ تقریباً 2 سیمسٹر گزارنے کے بعد اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ بلکہ یوں کہوں تو اس نے مجھے پسند کیا۔ میں نے اس کو اپنی طرف سے کچھ بات نہیں بولی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کی طرف راغب نہ ہوں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے اندر بہت ساری عادات پسند آنے لگیں، جیسا کہ اس کا میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ میرے ساتھ کھڑا تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور ہمیں وقت گزرنے کا بالکل پتہ نہ چلا کہ ہم نے یونیورسٹی کی زندگی کیسے گزار دی۔ ایک دوسرے کو جانتے جانتے وقت کیسے گزر گیا ہمیں کچھ پتہ نہیں لگا۔ اب وقت تھا کہ اب ہم نے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا تھا اور اپنے اپنے راستے کی طرف جانا تھا۔ یا تو ہم نئے راستے کو چن لیتے یا ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ پھر ہوا کچھ ایسے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ ہمارا کچھ رشتہ بن جائے، مگر دوسری طرف عمیر کے گھر والوں نے بالکل بھی اس کی بات نہیں سنی۔ عمیر کو نہیں اندازہ تھا کہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے، یا اس کو نہیں پتہ تھا کہ اس نے جو وعدے اور قسمیں میرے ساتھ کر رہا تھا وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اتنا وقت گزارنے کے بعد میرے ذہن میں اپنا نقش چسپاں کرنے کے بعد اب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگا اپنے گھر والوں کی وجہ سے۔ لیکن لڑکیوں کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ کسی کی طرف دیکھتی نہیں ہیں، مگر اگر وہ کسی کی طرف دیکھ لیں تو وہ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یوں ہی کچھ عالم میرا بھی تھا، مگر عمیر کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ نہ وہ مجھے چھوڑ رہا تھا اور نہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل تھا کہ وہ میرا ساتھ دے یا پھر وہ اپنے گھر والوں کو دیکھے۔ پھر ہوا کچھ یوں جو کہ ٹپیکل سٹوریز کی طرح ہر نوجوان لڑکی کا لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو جب بھی علم ہو جاتا ہے کہ لڑکی کسی کو پسند کرتی ہے یا ان کی بیٹی کسی کو پسند کرتی ہے تو وہ اس کے رشتے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور لڑکے کے گھر والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی خاندان میں آ سکتی ہے یا نہیں، اس کا گھر کیسا ہے، کیا وہ امیر خاندان سے ہے، کیا وہ لڑکی نے فائدہ دے گی یا نہیں دے گی ان کے خاندان کو۔ خیر، کچھ خاندان کا مسئلہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی خاندان میں رشتہ کرنا پسند کرتے ہیں، مگر عمیر خاندان کو پہلے سے جانتا تھا کہ اس کے خاندان والے خاندان سے باہر شادی کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ تو اتنا وقت گزارا ہی کیوں، اور جب اتنا وقت گزارا
بہت سے وعدے کر لیے تو مرد کی طرح ان وعدوں کو پورا کرتا، نہیں تو عمیر کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو راضی کر سکتا ہوں۔ میں نے بھی اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے گھر والوں کو راضی کر لیں۔ اس نے اپنے بہن سے بات کی، اپنے بھائی سے بات کی، امی سے بات کی، مگر کسی نے بھی اس کی بات کو توجہ نہیں دی کہ یہ تو ابھی چھوٹا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں زندگی کا۔ ادھر میرا بھی یہی حال تھا کہ میں نے اپنی امی سے ہر بات کر دی کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور میں اپنی زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ میری امی نے ایک بات سیدھی کی کہ اس کو بولو کہ رشتہ بھیج دے۔ اگر وہ رشتہ بھیج دیتا تو مجھے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری خوشی کا عالم نہیں تھا کہ میں یہ بات کب عمیر کو بتاؤں گی کہ میری امی اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میری خوشی کا عالم نہیں تھا کہ میں یہ بات کب عمیر کو بتاؤں کہ میری امی کو اس بات کا اعتراض نہیں ہے اور وہ ہمارا رشتہ جلد از جلد کرنے کے حق میں ہیں۔ مگر دوسری طرف عمیر بہت ہی پریشان حال تھا کہ اس کے گھر والے میرے بارے میں سننا بالکل پسند نہیں کر رہے تھے، حالانکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم نے بھی اس کی 2-3 سال تک شادی نہیں کرنی۔ خیر جب میں نے عمیر سے بات کی وہ خوش تو بہت ہوا، مگر وہ دوسری طرف پریشان بھی تھا اپنے گھر والوں کی وجہ سے۔ وہ مجھے پریشان کرنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے تو میں رو پڑوں گی۔ اور پھر ہوا یوں ہی کہ عمیر کچھ دن کے بعد آخر کار مجھے بتانے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے اپنے گھر والوں کو منانے کی، لیکن وہ کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ میری شادی کرنے کے حق میں ابھی نہیں ہے۔ اگر تمہاری امی کچھ سال انتظار کر لیں تو ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا، لیکن ہم لڑکیاں زیادہ وقت انتظار نہیں کر سکتی۔ اگر ہمارے والدین کو پتہ چل جائے کہ بچی کو کوئی پسند آ گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ عمیر نے بہت کوششیں کرنے کے بعد آخر تھک ہار کر مجھے بول دیا کہ تم اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لو، وہ جہاں کہتے ہیں تم ہاں کر دو۔ یہ سننا تھا تو میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ ذہن میں تو باتیں ہی تھیں کہ یہ محبت ہمارے دل میں تو ہمارے رب نے ہی ڈالی ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ ہی محبت ڈالتا ہے۔ لیکن یہ معاشرہ آپ لوگوں کو کبھی نہیں سمجھتا کہ آپ ایک دوسرے کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میرا ماننا صرف اتنا ہی تھا کہ آیا شادی تو سب نے بھی کرنی ہے اور شادی تو میں نے بھی کرنی ہے، تو کیوں نہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمارے والدین ہمارا ساتھ دیں۔ مگر ایسا کچھ حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا۔ میں بہت روئی عمیر کے سامنے کہ مجھ سے شادی نہیں ہوگی کسی اور کے ساتھ۔ عمیر بھی بہت تڑپا، وہ بھی بہت رویا، لیکن آخر کار ہم دونوں تک ہار گئے اس کے گھر والوں کے سامنے، مگر اس کے گھر والے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ پھر عمیر نے کہا کہ تم جلدی سے جلد شادی کر لو تاکہ تم اس ذہنی دباؤ سے نجات ملے اور تمہیں ذہنی سکون میسر ہو۔ عمیر کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا کہ جب چھوڑنا ہی تھا تو اتنے وعدے کیوں کیے، ساتھ نبھانے کی باتیں کیوں کی۔ اس نے چنا تو پھر بھی اپنے گھر والوں کو ہی، اور میں اسے غلط نہیں کہتی کہ وہ غلط ہے، مگر جب آپ پیار کرتے ہو تو اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی ڈٹ جانا چاہیے۔ مگر وہ اپنی بات نہ منوا سکا اور آخر کار ہم نے ایک ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور اپنے اپنے راستے چننے کا انتخاب کر لیا۔ ہم نے یہ چاہا کہ بغیر کسی کو برا بھلا کہے ہم اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں، اور آج میرے 3 بچے ہیں، میں بہت اچھی جگہ پر شادی ہو گئی ہے میری، میں خوش ہوں۔ اللہ نے میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ بنایا ہوا تھا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، مگر کسی کو پہلے دل میں جگہ دینا اور اس کو نکال کر کسی دوسرے کو جگہ دینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ناممکن تو نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔
اور اچھے لوگوں کا بھی یہی رد عمل ہونا چاہیے کہ زندگی آپ کو جس موڑ پر لے جائے آپ خوشی خوشی اس کو اپنا لیں، ورنہ آپ کی زندگی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے، اس کو گزارنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ آج میری شادی کو تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں، میرے 3 بچے ہیں۔ میں نے شادی کے بعد 4 سال تک عمیر کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی۔ وہ میرے ذہن پر ایسا نقش بنا رہا جس سے مٹانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ حالانکہ میں اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرتی رہی مگر عمیر کو اپنے ذہن سے نکالنا بہت ہی مشکل تھا۔ میں آج اپنی زندگی میں بہت ہی پرسکون ہوں کہ میں نے اپنے والدین کی بات کو مانا، سنا اور پورے دل سے اسے نبھایا۔ اور اگر میں آج 7 سال کے بعد عمیر کی بات کروں تو اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ یوں تو زندگی ہم دونوں ہی بسر کر رہے ہیں مگر کچھ کسک رہ جاتی ہے زندگیوں کے درمیان۔ یوں تو زندگی بہت مختصر سی ہے، شب و روز کا گزرنا بھی معمول ہے، تیرے بغیر جینا تو بہت مشکل ہے، مگر امتحان زندگی بھی تو یہی ہے۔